السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے چند مسائل روزہ کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ مسواک کرنا کسی بھی درخت کا ہو، چاہے نیم کا درخت آپ استعمال کیجئے یا کوئی اور درخت کی ٹہنی آپ مسواک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور دن میں آپ چاہے جتنی مرتبہ مسواک استعمال کریں۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر بے شمار مرتبہ مسواک کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سرما لگانا، آنکھوں میں سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے آنکھوں میں دوا ڈالنا، آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر روزہ کی حالت میں آپ کی آنکھوں میں درد ہے، آپ بے چین ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ڈراپ آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں، لیکن کانوں میں دوا آپ استعمال نہیں کر سکتے، دوا نہیں ڈال سکتے۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خوشبو سونگھنا، چاہے گلاب کی خوشبو ہو یا عطر کی خوشبو ہو یا کوئی پھول کی خوشبو ہو، تو اس طرح سے خوشبو سونگھنے سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے سر میں آدمی اگر خوشبو کا تیل استعمال کرتا ہے، سر میں لگاتا ہے، تو اس سے بھی روزے میں کچھ فرق نہیں آتا ہے۔ البتہ بعض گاؤں میں، دیہاتوں میں لوگ اگر بتی جلاتے ہیں خوشبو کے لیے، اگر بتی جلاتے ہیں، اگر بتی کا دھواں آپ کے منہ میں چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا اگر بتی کا استعمال دن میں نہ مسجدوں کے اندر کیا جائے اور نہ ہی گھروں کے اندر استعمال کیا جائے۔ اسی طرح سے گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، آدمی روزہ کی حالت میں آدمی بے چین ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ دھوپ کی شدت سے آدمی بےتاب ہو جاتا ہے، اس کے لیے آدمی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آدمی غسل کرتا ہے، تو اس سے بھی آدمی کی روزے پہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ آدمی چاہے کتنی مرتبہ غسل کرے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے بدن پر بھیگا ہوا کپڑا رکھ کر جسم کو ٹھنڈا کرنا، اس سے بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانا، آپ اگر بیمار ہو گئے، اگر انجیکشن سے کام چل سکتا ہے تو روزے کی حالت میں آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ کوئی ٹیبلٹ، کوئی کیپسول اگر آپ استعمال کریں گے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا آپ نے ٹیکہ لگوایا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا آپ ضرورت پڑ جائے گلوکوز چڑھوانے کی، آدمی طاقت کے لیے یا بیماری میں ڈاکٹر نے گلوکوز چڑھانے کا مشورہ دیا، تو روزے کی حالت میں گلوکوز بھی آدمی چڑھوا سکتا ہے، اس سے بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا، بلڈ ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ضرورت پڑ جائے کسی کو خون دینے کی، بلڈ ڈونیشن کرنے کی، بلڈ دینے کی، تو بلڈ دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے بھول کر کے آدمی کوئی کھا لیا، پی لیا، چاہے کئی مرتبہ ایسا واقعہ ہو جائے، تب بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے کان میں پانی ڈالنے سے یا پانی چلے جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے حجامہ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ایسا عمل نہ کیا جائے رمضان کی حالت میں جس سے آدمی
کمزوری آ جائے اور روزہ توڑنے کی نوبت آ جائے، ایسے عمل سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خود بخود قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے تھوڑی قے ہو یا زیادہ قے ہو۔ البتہ اگر جان بوجھ کر آدمی قے کرتا ہے اور منہ بھر کر کے قے ہو جائے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر اگر آدمی قے کیا، تھوڑی سی قے ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر تھوڑی سی قے ہوئی اور خود بخود اگر اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ اگر جان بوجھ کر قے لوٹا لی ہے تو اس حالت میں، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں روزہ توڑنا آدمی کے لیے جائز ہے، بلکہ بعض مرتبہ ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جان کا خطرہ ہو یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں آدمی کو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اب آدمی بیمار پڑ گیا، ڈاکٹروں نے کہا ایسی صورت میں تمہارا علاج ضروری ہے، روزہ توڑنا پڑے گا اور نہ جان کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ حاملہ عورت اپنی جان یا بچے کی جان کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ سکتی ہے، اور بعد رمضان ان روزوں کی قضا لازم ہے، وہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ یعنی اگر ضرورت ہو تو حاملہ عورت اگر یہ محسوس کرے، ڈاکٹروں کا یہ مشورہ ہو کہ روزہ رکھنے سے کمزوری آ جائے گی، بچے کی جان کا خطرہ ہے یا عورت کی جان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں حاملہ عورت جو ہے روزہ توڑ سکتی ہے، بعد رمضان اس کو قضا کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی پیاس سے بےتاب ہو جائے اور ایسا بےتاب ہو جائے کہ اگر روزہ نہیں توڑتا ہے تو آدمی کی جان جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت اگر یہ محسوس کرے کہ دودھ نہیں ہو رہا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ نہیں ہو رہا ہے اور بچے کے لیے مسئلہ ہے، اور اگر بچے کو دودھ نہیں پلایا گیا تو بچے کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور اس کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ توڑ سکتی ہے، لیکن بعد رمضان ان روزوں کی قضا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سحری کھانا اگرچہ مسنون ہے، سنت ہے، لیکن اگر اتفاق سے کوئی آدمی سحری کھائے بغیر روزہ کی نیت کر لے تو روزہ ہو جاتا ہے۔ بغیر سحری کھائے بھی اگر آدمی روزہ کی نیت کر لیتا ہے تو روزہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی غسل نہیں کیا اور پورا دن ناپاکی کی حالت میں رہا تو بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ البتہ بغیر معقول عذر کے اگر کوئی آدمی دن بھر ناپاک رہا تو ناپاکی کا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن روزہ بہرحال اس کا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت ہے، کسی آدمی کو واجب غسل کی ضرورت ہے، تو اس کو چاہیے فجر سے پہلے وہ نہا لے۔ لیکن اگر اتفاق سے فجر سے پہلے غسل نہیں کر سکا تو فجر کے بعد جتنی جلدی ہو سکے آدمی غسل کر لے۔ لیکن اگر اتفاق ایسا ہو جائے کہ دن بھر غسل کرنے کی نوبت نہیں آئی، آدمی جو ہے ناپاکی کی حالت میں پورا دن گزار دیا، تو ناپاکی کی حالت میں بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ بتا دیتا ہوں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سحری کھانے کے بعد اگر ابھی سحری کا وقت باقی ہے تو آدمی کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، چائے پی سکتا ہے، کچھ بھی کھا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر بیوی سے صحبت کا تقاضا ہو، بیوی سے ملنا چاہتا ہو اور ابھی سحری کا وقت باقی ہے تو صبح صادق سے پہلے آدمی اپنی بیوی سے صحبت بھی کر سکتا ہے، بیوی سے ملاقات بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ روزہ کے چند اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔
اگر مزید ضرورت ہو تو آپ فون سے آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔